السلام علیکم ناظرین، اے آر ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ اس بڑے ٹرین منصوبے کے اوپر ہے جو کہ اسلام آباد، تہران اور استنبول کے درمیان بننے جا رہا ہے۔ یعنی یہ منصوبہ ہے جو پاکستان، ایران اور ٹرکی کے درمیان ایک ریل کا سفر ہے، جس کے اوپر کارگو کا کئی ہزار ٹن جو مال ہے وہ تینوں ممالک میں نہ صرف سپلائی کیا جائے گا، بلکہ کیونکہ پاکستان، ایران ایشیا میں ہے، ٹرکی یورپ کے بالکل سٹارٹ میں ہے، تو ایشیا اور یورپ کی کنیکٹیوٹی بھی اس منصوبے کو کہا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس منصوبے کی اہمیت کیا ہے، پاکستان کو اس کے کیا بینیفٹس ہونے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل قوتوں کی آنکھ میں یہ کیوں کھڑک رہا ہے اور وہ کیوں اس کو ایسا منصوبہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان دن دگنی اور رات چگنی جو ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرف واقعی ہی بڑھ رہا ہے۔ اس کا روٹ کیا ہوگا، ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کے فوائد، اور پھر چائنا کی جو انٹری ہے اس پر بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو یہ منصوبہ ہے وہ 2009 میں سٹارٹ کیا گیا، لیکن بہت سارے چیلنجز اور انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کی کانسپریسیز کی وجہ سے اور اس خطے کی صورتحال کی وجہ سے یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ ECO ایک آرگنائزیشن ہے ناظرین، جس کا مطلب ہے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن۔ اس کے پلیٹ فارم سے اس منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ECO ہے یہ بیسیکلی 1985 میں ایران کی طرف سے ایک تنظیم کو اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد پاکستان، ٹرکی اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی سہولیات تھیں ان کو آپس میں میوچل کرنا تھا اور ٹریڈ بینیفٹس کو بڑھانا تھا۔ اس کا مقصد، اس کے پلیٹ فارم کو یوز کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک ٹریڈ ٹرین جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے۔ یہ جو ITI ہے اس کو بہت سارے ناموں سے دنیا کے اندر ریکگنیشن ملی ہے، اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے ایک ٹریڈ روٹ کے طور پہ۔ یعنی پاکستان، اگر آپ میپ میں دیکھیں، پاکستان کے بالکل ساتھ پھر ایران، اور ایران سے پھر یہ منصوبہ ٹرکی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو ریل روٹ ہے جس کے اوپر ٹرین جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اور تینوں ممالک کے اندر ٹرینز موجود ہیں، وہ اپنی صرف ریلوے پٹڑیوں کو آپس میں کنیکٹ کریں گی، اور اس کے بعد یہ ٹرین ایک شہر سے دوسرے ملک کے دوسرے شہر میں جا سکے گی، اور یہ سامان اور مال بردار لے کے جا سکیں گی۔ انٹرنیشنلی اس کا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو ایکسیپٹنس دی ہے۔ WTO جو کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کر رہی ہے بلکہ وہ ان تمام ممالک کے درمیان ٹریڈ کو بوسٹ کرنے پر اس کو پریز بھی کر رہی ہے۔ اچھا، اس منصوبے کو ITI یعنی استنبول، تہران اور اسلام آباد کہا جا رہا ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو ITI فریٹ ٹرین بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو یوریشین کنیکٹیوٹی ٹرین بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی یوریشیا کا مطلب ہے یورپ اور ایشیا، دو جو کانٹیننٹس ہیں ان کو آپس میں یہی ٹرین جو ہے آپس میں کنیکٹ بھی کرے گی اور ملا بھی رہی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو انٹرنیشنل فریٹ ٹرین سروس ہے تینوں ممالک کے درمیان، اس کے بہت سارے فوائد ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اس طرح سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو ECO کنٹینر ٹرین بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ECO جیسے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن ہے، ان کا درمیان جو کنٹینرز کی موومنٹ ہے وہ بھی اس ٹرین کے تھرو ہوگی، یعنی تجارتی موومنٹ ساری اس ٹرین کے تھرو ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر جو اس کے دوسرے فوائد ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا روٹ ایکسپلین کروں گا کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ اگر آپ اس میپ میں اس کا روٹ دیکھیں تو یہ جو ٹرین ہے وہ پاکستان کے شہر سے شروع ہوگی، پاکستان کے شہر اسلام آباد کو راولپنڈی جنکشن سے کنیکٹ کرے گی، اور وہاں سے اس ٹرین نے سٹارٹ ہونا ہے اور بلوچستان کے پاس جا کر جو تفتان کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، وہاں سے ایران میں داخل ہو جائے گی، اور ایران میں داخل ہونے کے بعد اس ٹرین نے جا کر ٹرکی کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ اگر ہم ان تینوں کے ٹریڈ روٹس اور ٹرین کے روٹس کی بات کریں تو ان شہروں میں ترکی کے اندر ناظرین اس نے 1950 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے ایران میں داخل ہونا ہے تو پورے ایران میں اس نے چکر لگانا ہے، اور ایران کے بہت سارے شہروں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے وہاں سے مال اٹھاتے ہوئے اس نے 2600 کلومیٹر کا سفر ایران کے اندر طے کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر اس نے 1990 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، اور یہ ٹوٹل جو سفر ہے اس پوری ٹرین کا وہ ملا کر بنتا ہے 6540 کلومیٹر، یعنی 6540 کلومیٹر کا سفر اس ٹرین نے طے کرنا ہے۔ اگر پاکستان اپنا کوئی بھی کارگو سامان ڈائریکٹ ٹرکی بھیجنا چاہتا ہے یا یورپ کی منڈیوں میں لے کے جانا چاہتا ہے تو پاکستان کو 21 روز درکار ہوتے ہیں، لیکن اس ٹرین کی بننے کے بعد کیونکہ یہ ویزا فری ٹرین ہوگی، اس کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں کوئی کاروبار سے منسلک ہیں تو آپ اپنی کوئی بھی چیز ٹرکی بھیجنا چاہیں یا یورپ کی منڈیوں تک پہنچانا چاہیں تو آپ ناظرین صرف 15 دن میں
اور کہا جا رہا ہے کہ 15 دن پہلی 2-3 ٹرینز کو لگیں گے اور اس کے بعد 11.5 دن یعنی 11.5 دن یعنی 12 دن کا جو اپروکسیمیٹلی وقت ہے وہ اس ٹرین کو ریکوائرڈ ہوگا پاکستان سے کوئی سامان بھی ٹرکی پہنچانے کے لیے۔ اب بہت انٹرسٹنگ بات کہ نہ صرف وقت کم ہوگا بلکہ بہت ساری جو بزنس مین ہیں اور جو بہت ساری سپلائی ہے جو کہ یورپ سے پاکستان یا ایشیا کو ریکوائرڈ ہے یا ایشیا سے یورپ کی طرف ریکوائرڈ ہے، وہ اب سمندری سفر کو اور ہوائی سفر کو بائی پاس کر کے 15 دن کے اندر اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتی ہے۔ اس منصوبے کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہوگا، ایران کو ہوگا، ٹرکی کو ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ جو منسلک ممالک ہیں، جیسے اگر ہم سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس کی بات کریں تو پاکستان سے اوپر آذربائیجان، ترکمانستان، اس کے بعد ازبکستان جس کے ساتھ پاکستان آلریڈی ایک پورٹ کا معاہدہ بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر کیونکہ اب ایک ریلوے نیٹ ورک بچھایا جا رہا ہے، سی پیک کا معاہدہ پاکستان کے اندر اس وقت بن چکا ہے، اور اس سی پیک کے تحت جو ریلوے نیٹ ورکس اور جو روڈز بنائے جا رہے ہیں وہ سارے روڈز اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے۔ ظاہر ہے جب چائنا نے پاکستان سے گزر کر گوادر آنا ہے تو راستے میں اس ٹرین کے ساتھ بھی اس کا سامنا ہوگا، اور اس ٹرین کے ساتھ بھی اپنا مال جو ہے وہ یورپ کی منڈیوں تک جو ہے وہ بھیجا جانا آسان ہو جائے گا۔ یورپ کی منڈیاں اس لیے کیونکہ جو ٹرکی ہے وہ ایسٹ آف یورپ میں آتا ہے، تو جب آپ یورپ کے ایسٹ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے کوئی بھی اس کنٹینر کو، اس مال کو یا اس سپلائی کو کوئی بزنس مین، کوئی ٹریڈر جو ہے، کوئی مرچنٹ جو ہے وہ اس سے استفادہ لے سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، اس ٹرین کے اندر ایک تو 15 سے 12 دن میں آپ کو بتایا کہ اس کا سفر طے ہوگا۔ دوسرا، اس ٹرین کے اندر 20 سے 40 ڈبے لگائے جائیں گے، یعنی 40 ڈبوں کی بہت لمبی ٹرین ہوگی، جس ٹرین میں آپ کا مال بردار کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو سامان ہے وہ جا سکتا ہوگا۔ تو روٹ کے بعد اگر ہم اس کو انٹرنیشنل کوریڈور بائی دی ڈیفینیشن آف یونائٹڈ نیشن سمجھتے ہیں تو اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ اگر آپ ٹرکی کا نقشہ دیکھیں اور ٹرکی کی جو ٹرین ہے جب وہ استنبول پہنچے گی تو اس نقشے کے مطابق استنبول سے آگے جو مرمارا انڈر سی ٹنل بنائی ہے، آلریڈی ریلوے ٹنل بنائی ہے ٹرکی نے اپنے استنبول کو کنیکٹ کرنے کے لیے، انقرہ اور استنبول کو آپس میں کنیکشن دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ ٹرین استنبول پہنچے گی تو اس ٹریک روٹ کو بھی وہ استعمال کرے گی اور استعمال کر کے وہ یورپ میں ڈائریکٹ داخل ہو جائے گی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس طرح سے یہ ایشیا، جو کہ پورا ایشیا جس کے اندر چائنا ہے، پھر بھارت اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کے اس منصوبے کو ایک گہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو چائنا کا سی پیک ہے وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک، اس کا جو سلک روٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں آئے گا، کیونکہ چائنا کا فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چائنا کے فیکٹر کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو چائنا ایران کے ساتھ آلریڈی $400 بلین کی ڈیل کر چکا ہے۔ اس کی جو ایران کی جو پورٹس ہیں وہاں پر چائنا انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور چائنا بہت ساری انویسٹمنٹ جیسے سی پیک پاکستان میں کی ہے اسی طرح ایران میں کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ منصوبہ ITI یعنی ان 3 ممالک کے درمیان پاکستان، ٹرکی اور ایران کے درمیان جب یہ معاہدہ بن جائے گا تو پھر چائنا آٹومیٹکلی ایران کے ساتھ جو اچھے روابط بن چکے ہیں اس کو اس منصوبے کا پارٹنر بنا لے گا۔ تو چائنا لائکلی ٹو بی دی پارٹ آف دس ITI، جو کہ کواد کا میسج تھا انٹرنیشنل دنیا کی طرف سے پاکستان کے اگینسٹ، US کا، اسرائیل کا، بھارت کا، یا اس میں آسٹریلیا شامل ہو رہا تھا یا جاپان شامل ہو رہا تھا پاکستان کو، اور اس خطے کو سائڈ پہ لائن کرنے کی بات کی جا رہی تھی یا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ چائنا اس میں نہ صرف شامل ہو کر اس منصوبے کو بہت بڑا کر دے گا بلکہ پاکستان کے لیے اس کے بہت سے بینیفٹس ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو 2 باتیں ہم نے آپ کو بتائیں کہ چائنا کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے۔ اب ناظرین، جو فوائد ہیں اس ٹرین کے وہ پاکستان کو کیا ملیں گے، ذرا ان پر چیدہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا کوئی بھی سامان 12 دن لگیں گے پاکستان سے دوسرے ملک جاتے وقت، اور وہ ملک ہے ٹرکی، اور پھر ایران میں اور کم وقت لگے گا، اور اس کی طرح یورپ کی منڈیوں تک پہنچنے تک۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جتنا سامان جائے گا سارا بغیر ویزے کے جائے گا، اس میں کوئی ویزا انٹری انوالو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس منصوبے میں مزید ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 11 ممالک مزید اس منصوبے کو دیکھ رہے ہیں، اس پورے خطے کے جو ٹرکی کے نیبرز میں ہیں، ایران کے نیبرہڈ میں ہیں، اور پھر اوپر پوری سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹس جن کو ایک ٹرانزٹ روٹ چاہیے اس خطے تک پہنچنے تک۔ اب انٹرنیشنل کارگو کی ٹرانزیکشنز کے درمیان جو انٹرنیشنل لیگل بائنڈنگز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بھی اس منصوبے کا چیلنج ہوگا۔ اور جیسے بہت سارے منصوبے اگر ہم نے پاسٹ میں دیکھے، جیسے گیس پائپ لائن ہے پاکستان، انڈیا اور ایران کے درمیان، اس کے علاوہ ٹاپی کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کے علاوہ بہت سے ٹرانزٹ روٹس ہیں جو سینٹرل ایشین ریپبلک
रिपब्लिकन स्टेट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। ये तमाम रूट्स इस खत्ते के अंदर ऑलरेडी पोलिटिसाइज्ड हुए हैं, तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स इसको यूँ भी देख रहे हैं कि शायद ये भी किसी तरह किसी पोलिटिकल आइसोलेशन का शिकार ना हो जाए। तो नाज़रीन, हमने आपको इस मंसूबे के हवाले से तमाम फ़वाइद, चैलेंजेस पे बात की, आपको इसका रूट बताया और आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो एशियन टाइगर बनने की बात की जा रही थी, इसकी जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत खूबसूरत है, जिसके पाकिस्तान को बहुत से बेनिफिट्स हो सकते हैं। और टर्की, ईरान और पाकिस्तान एक ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा से इस्लामी दुनिया के लिए एक आई कैचिंग रहा है और इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी खटकता रहा है कि कहीं ये ममालिक अगर इकट्ठे ना हो गए तो शायद ये हमारे जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं, या पाकिस्तान के ऊपर अपनी हेजमनी है या इस्लामिक दुनिया को दबाने की जो बातें की जाती हैं, शायद वो ना हो सके। एआर व्यूज़ इस तरह की फीचर स्टोरीज़ और भी पाकिस्तान के ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लाता रहेगा, आपको देखते रहना है एआर व्यूज़। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एआर व्यूज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।